السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اگلی صبح اذان پر اس کی آنکھ کھلی، آنکھیں کھول کر گردن گھمائی تو اپنے برابر والی جگہ خالی ملی۔ امید کے ٹوٹنے کا یقین تو ہو گیا تھا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اٹھ گیا اور پھر باتھ روم کا رخ کیا۔ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھی، لیکن پھر نماز پڑھ کر وہ سویا نہیں۔ تاشا کا سلوک ایک طرف، لیکن اسے یہ یاد تھا کہ آج اس نے عمر کے آفس جانا ہے۔ بے شک باپ کا کاروبار تھا اور بھائی کا آفس تھا، لیکن پہلے دن وہ اچھا امپریشن جمانا چاہتا تھا۔ بابا جان کو امپریس کرنے کا موقع تھا، اس لیے وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ نہا دھو کر اس نے بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنی اور اس کے ساتھ میچنگ ٹائی لگا کر وہ بالکل کسی رومانوی فلم کا ڈیشنگ ہیرو لگ رہا تھا۔ سلیقے سے عمر کی طرح بال سیٹ کر کے اس نے انیسا والا پرفیوم سپرے کیا اور پیروں میں کالے بوٹ پہنے۔ بائیں کلائی پہ کالے ڈائل والی گھڑی باندھ کر اس نے آنکھوں پہ کالا چشمہ چڑھایا اور آئینے میں خود کو جیمز بانڈ کی طرح پوز کرتے ہوئے ایک سیلفی لی۔ خود پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر مطمئن ہوتے ہوئے وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکلا۔ شائستہ اس کا ناشتہ بنا رہی تھی، وہ سیدھا کچن میں چلا گیا۔ السلام علیکم ممی۔ ان کے ساتھ لاڈ سے لگتے ہوئے اس نے انہیں سلام کیا تو وہ خوش دلی سے اس کا ماتھا چوم کر وعلیکم السلام بولی تھی۔ ماشاء اللہ، آج تو میرا بیٹا بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ صرف آج؟ اس کا مطلب ہے روز نہیں لگتا تھا؟ وہ منہ بنانے لگا۔ آج خاص والا شہزادہ لگ رہا ہے میرا بیٹا، انہوں نے اسے پیار سے کہا۔ اچھا، آج دوپہر میں کیا بنے گا؟ وہ ادھر ادھر برتنوں میں جھانکتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا کھانا ہے میرے بیٹے نے؟ فرمائش کر دو، وہی بنا دوں گی، شائستہ آملیٹ پھینٹتے ہوئے بولی۔ گوشت کا پلاؤ۔ اس کی فرمائش پر وہ مسکرائی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ایمان کو بڑے گوشت کا پلاؤ کتنا پسند تھا۔ ٹھیک ہے، وہی بناؤں گی۔ پھر وہ ناشتہ کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ عمر کے آفس کا ایڈریس اسے معلوم تھا۔ آخری بار وہ 2 سال پہلے کسی کام سے وہاں گیا تھا۔ اب ارد گرد کا نقشہ کافی بدل چکا تھا۔ اس نے بلڈنگ سے اندر قدم رکھتے کے ساتھ ہی ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے سلام کر کے عمر کے آفس کا پوچھا اور لفٹ میں داخل ہو کر اس کے بتائے ہوئے فلور کا بٹن دبایا۔ 2 منزلوں کے بعد لفٹ میں 3 افراد داخل ہوئے تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔ ان کی طرف دیکھ کر ایمان مروتاً اور عادتاً رسمی سا مسکرایا تھا۔ ایمان کے ساتھ ایک لڑکی اسی فلور پر اتری تھی جہاں عمر کا آفس تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک فائل پکڑی تھی اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایمان کی طرح نہیں آئی ہے۔ اسے عمر کے سیکرٹری نے باہر انتظار کرنے کو کہا تھا تو وہ گھڑی دیکھتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر کی انٹری ہوئی۔ سب لوگ احتراماً اٹھے اور اسے سلام کر کے دوبارہ بیٹھ گئے۔ وہ اس پروٹوکول سے متعارف تھا، باس کا پروٹوکول۔ اس نے دل ہی دل میں عمر کی پرسنالٹی کو داد دی اور اس سے متاثر ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے ساتھ آئی لڑکی کو اندر بلایا اور پھر اس کے باہر آنے کے بعد ایمان کو عمر نے اپنے کیبن میں بلایا۔ اس کے آفس کے بلائنڈز گرے ہوئے تھے، یعنی اندر باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان اندر جا کر میز کی ایک جانب بیٹھ گیا جہاں وزٹرز کے لیے کرسیاں رکھی تھیں، جبکہ دوسری طرف عمر بیٹھا تھا۔ ڈاکیومنٹس؟ عمر نے ہاتھ آگے کیا۔ ایمان نے ہونکوں کی طرح اس کے ہاتھ اور اس کی صورت کو دیکھا۔ وہ اسے ڈاکیومنٹس مانگ رہا تھا، مگر کون سے ڈاکیومنٹس؟ بھیا، کون سے ڈاکیومنٹس؟ اس نے اپنی الجھن اس پر واضح کی۔ ڈاکیومنٹس، تمہاری جاب ریکوائرمنٹ کی ڈاکیومنٹس۔ کہاں ہیں؟ عمر کا انداز انتہائی سنجیدہ اور سخت تھا۔ وہ بھی لانے تھے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر ایمان احمد، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ پروفیشنل ایتھکس کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی جگہ جب جاب کے لیے جانا ہو تو اپنی تعلیمی قابلیت کے اور دوسرے ضروری کاغذات ساتھ لے کر جاتے ہیں، اوریجنل اور فوٹو کاپی تصدیق شدہ اپنی سی ویز یا ریزیومے کے ساتھ۔ پہلی اسٹیپ پر آپ نے اپنی فیلئر ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ویری گڈ۔ عمر کی بات سن کر وہ اپنے ذہن میں الجھنے لگا تھا۔ وہ تو تب ہوتا جب وہ کسی دوسری جگہ جاب کے لیے جاتا ہے، کہ تو اس کے بھائی کا آفس تھا اور باپ کا کاروبار۔ یہاں پہ اس قسم کی فارمیلٹی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دل میں سوچا۔ سوری بھیا، کل لے آؤں گا، اس نے ہلکا سا مسکرا کر شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک اور بات، یہ ورک پلیس ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، یہاں پر تم مجھے بھیا نہیں سر کہو گے، سمجھ گئے؟ جی، وہ مایوس ہوتا ہوا بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا عمر کا رویہ اس کے ساتھ اتنا عجیب کیوں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں عبداللہ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ رہ کر تم کام سیکھو گے۔ اچھا سر، وہ بھیا کہنے والا تھا، لیکن عمر کی گوری پر اسے بر وقت یاد آ گیا تھا۔ میری سیلری کتنی ہوگی؟ وہ جوش ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عمر کی گھوری مزید گہری ہوئی۔ پہلے ڈھنگ سے کام کرنا سیکھ لو، عمر نے اسے خشک سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ جاب کرنے کی ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی۔ عمر نے اسے عبداللہ کے ساتھ کام سیکھنے پر لگا دیا تھا۔ ابھی تک اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں اس کی کس حیثیت سے رکھا گیا ہے، مگر کچھ دیر میں اسے معلوم ہو گیا تھا۔ لنچ بریک تک وہ سر عبداللہ کے ساتھ کام کا مشاہدہ کرتا رہا۔ وہ اسے آفس کا سارا سیٹ اپ دکھانے اور سمجھانے لگے۔ کچھ باتیں ایمان کے سمجھ میں آ گئی تھیں اور کچھ اس کے سر سے اوپر سے ہی گزری تھیں، مگر وہ پھر بھی سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ سب امپلائیز کے ساتھ کینٹین میں گیا تھا۔ کھاتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا۔ ہائے، میں زارا ہوں۔ آپ نیو انٹرنی ہو نا؟ وہی لفٹ والی لڑکی اس سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انٹرنی؟ اسے حیرت ہوئی۔ جی، آپ سر عبداللہ کے انڈر کام کرتے ہیں نا، وہ انٹرنیز کو ٹرین کرتے ہیں۔
میرا آج دوسرا ویک ہے یہاں، وہ بول رہی تھی۔ اچھا، ایمان کو وہ کافی حشاش پشاش اور زندہ دل لگی۔ کل مجھے نے HR میں رکھا، آپ کو کیا کام سکھایا سر عبداللہ نے؟ ابھی تو انہوں نے مجھے آفس کا نقشہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ فوٹو کاپی مشین اور چائے اور کافی بنانے والی مشین کا۔ ایمان کے جواب پر وہ ہنسی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ایمان کو اس کا ہنسنا عجیب لگا۔ کچھ نہیں۔ اچھا، آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہے؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ ارے تو آپ کے لیے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے لیے تو بہت اچھا اسکوپ ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جاب پہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، اچھا پے کریں گے۔ زارا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایمان نے اسے اشارے سے کان سے قریب کرتے ہوئے کہا، تمہیں کتنا پے کر رہے ہیں؟ جتنا تمہیں پے کریں گے، سب انٹرنیز کے ایک ہی جتنے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ خاموش ہی رہا، پھر کسی خیال کے تحت بولا، ویسے مجھے جاب والا کوئی جھنجٹ ہے نہیں، رکھیں نہ رکھیں۔ اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا۔ زارا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں؟ اس نے کیوں کو لمبا کھینچا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کتنی بڑی پروڈکشن اینڈ سپلائی کمپنی ہے یہ، یہاں انٹرنشپ ملنا بھی بہت قسمت کی بات ہے، اور تم ایسے لاپرواہی سے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے ابا کی اپنی فیکٹریاں چلتی ہیں۔ اپنے طور پر وہ اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ ایمان ہولے سے مسکرایا۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی اصل شناخت اسے بتاتا۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی مزاحیہ بات تو نہیں کی؟ اسے اس کا مسکرانا سمجھ نہیں آیا۔ کچھ نہیں، ایمان نے مسکراتے ہوئے منہ نیچے کر لی۔ لنچ بریک ختم ہوئی تو ایک لڑکا عمر کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ایمان کو عمر نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ وہ بڑے موڈ میں مسکراتے ہوئے دروازہ پر جا کر اندر داخل ہوا۔ اس کا سر کہنا بالکل ایسا تھا جیسا احتراماً نہیں بلکہ مذاق میں کہہ رہا۔ عمر نے سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے مگر ضبط کر کے بیٹھا۔ ایمان احمد، آپ کو آفس کس مقصد سے بھیجا گیا؟ عمر کا سوال اسے عجیب لگا۔ پتہ نہیں اس سوال کا کیا مطلب تھا۔ جی بھیا، میں سمجھا نہیں، بول رہا تھا۔ سر؟ اسے بابر کروایا کہ بھیا نہیں سر بولو، اور یہ آفس ہے، اب آپ کو شروع سے مینر سکھانے پڑیں گے، وہ تیکھے انداز میں بولا۔ ایمان نے فوراً تصحیح کی۔ سوری سر، ذہن سے نکل گیا تھا۔ آپ کو آفس بھیجا گیا کام کرنے کے لیے، فلرٹ کرنے کے لیے نہیں۔ عمر کے الزام پر وہ ایک دم تڑپ کر بولا۔ فلرٹ؟ میں نے کب؟ اس کے ذہن میں کینٹین والا سین ابھرا۔ اس نے یقیناً زارا کو اس سے باتیں کرتے دیکھ کر ہی یہ سوچا ہوگا۔ نہیں وہ سر، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو ہم کام کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ شکر ہے آپ کو یاد آ گیا، ورنہ آپ مکر جایا کرتے ہیں۔ ایمان نے عمر کا طنز خوب سے محسوس کیا تھا۔ لیکن آئندہ خیال رہے، آفس میں کسی بھی قسم کا نان پروفیشنل رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ فضول میں کسی امپلائی سے فری ہوتے نہ دیکھو تمہیں، اور فیمیل اسٹاف سے دور ہی رہنا، ورنہ بابا جان کو تمہاری کمپلین کر دوں گا۔ اب شادی شدہ ہو تم، سو بیہیو لائک اے میرڈ مین۔ اسے ہلکا سا جھاڑ پلا کر عمر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا عمر کے کیبن سے باہر نکلا۔ پتہ نہیں عمر کو اس کے بارے میں غلط فہمی کیوں ہو رہی تھی۔ باقی کا سارا وقت وہ یہی سوچتا رہا۔ کیسا رہا پہلا دن؟ لاؤنج میں بیٹھی نفیسہ نے اسے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ اب کپڑے تبدیل کر کے آیا تھا۔ بہت تھک گیا پھپھو، وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے زندگی میں کبھی کام جو نہیں کیا، تھکن تو ہوگی۔ عمر ابھی آیا تھا اور کف کے بٹن کھولتے ہوئے طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ ویسے بھیا یہ زیادتی ہے، آپ خود گھر میں کام کی باتیں کرتے ہیں اور آفس میں مجھے گھر کی باتیں کرنے سے روک دیتے ہیں، کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ عمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لگتا ہے برا منا گئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ کسی آنا ہو کر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ نہ ہو کل آفس میں اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا جائے۔ وہ بس سوچ ہی سکا۔ تاشا نفیسہ اس سے کام کا پوچھ کر تاشا کو آوازیں دینے لگی۔ شائستہ کچن سے برآمد ہوئی، اس کا ماتھا چوما اور کھانے کا پوچھنے لگی۔ یوں تو چائے کا وقت تھا مگر کینٹین میں وہ صرف تھوڑا ہی کھا سکا تھا، اس لیے اب بھوک لگ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ تھوڑی دیر میں تاشا آنکھیں ملتی کمرے سے نکل کر نیچے اتر آئی اور نفیسہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر ان کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ پلاؤ کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ایمان نے یہ منظر کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا تھا کاش اس وقت پھپھو کی جگہ وہ بیٹھا ہوتا۔ کوئی تمیز ہے تمہیں؟ تمہارا شوہر آج پہلے دن آفس میں گزار کر آیا، اس کو چائے پانی کا پوچھنا بھی تمہیں یاد نہیں ہے؟ چائے پانی چھوڑو، تم تو اسے سلام تک کرنے نہیں آئی۔ تمہیں پتہ ہے کتنا سخت گناہ ہے اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے؟ نفیسہ نے اس کو ڈانٹتے جانے کب سمجھانے لگی۔ میں نے کون سی نافرمانی کر دی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ شوہر کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھنا بھی نافرمانی ہی ہوتا ہے، نفیسہ نے اسے بتایا۔ کون سی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کی؟ کپڑے دھلے اور استری شدہ ملتے ہیں، ناشتہ کھانا چائے پانی سب مل تو جاتا ہے۔ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب جی چاہے کہیں بھی آتا جاتا ہے۔ اس پہ کون سا ظلم ہو رہا ہے جو آپ مجھے اس قسم کی باتیں سنا رہی ہیں؟ تاشا کو اس کے سامنے ڈانٹ سننا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب تو اسے شادی سے پہلے بھی مل جاتا تھا، لیکن شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا لگ رہا ہے تمہیں شائستہ اس کے آگے کھانا رکھے، اس کے دھلے ہوئے کپڑے استری کر کے اسے دے، اور نہیں تو کم از کم اپنی ممانی کا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو۔ انہوں نے تو کبھی مجھے نہیں کہا کہ یہ کر لو وہ کر لو۔ آپ کو پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے، تاشا نے منہ بنا کر کہا۔ اتنی اچھی ساس مل گئی ہے تو تھوڑا لحاظ تم بھی رکھو، جا کر کام کرواؤ ان کے ساتھ۔ نفیسہ نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ انہیں ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور شائستہ سے کام کا پوچھنے لگی۔ انہوں نے اسے نرمی سے کام کرنے سے روک دیا۔
کوئی بات نہیں بیٹا، میں کر لوں گی، ویسے بھی بعد میں تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے ممانی جان، لیکن ابھی آپ کی نند باہر بیٹھی اپنے داماد کی خدمتیں ہوتے دیکھنے کے شوق میں بیٹی کو ڈانٹ چکی ہیں، اب کچھ نہیں کیا تو پھر سے ڈانٹنے لگ جائیں گی۔ اس کی بات پر وہ مسکرائیں۔ اچھا ایمان کھانا کھا لے تو تم برتن لے آنا۔ انہوں نے اسے مسئلے کا حل بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ کھانا کھا چکا تو برتن اٹھاتے ہوئے تاشا نے ماں کی گھوریوں کے پیش نظر اس سے رسماً ہی پوچھ لیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ کچھ اور کرنے کو تھا نہیں۔ ہاں تمہارے ہاتھ کی بنی ایک کپ اچھی سے چائے مل جائے تو ساری تھکن اتر جائے گی۔ اسے چائے کی کچھ خاص طلب نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے تاشا سے بہت لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تاشا دانت پیستے ہوئے مسکرائی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، والیوم اتنا تھا کہ ایمان ہی سن سکے، بیوی تو ہونا۔ اسے مزید چڑھاتے ہوئے مزید گہری مسکراہٹ لیے بولا۔ تاشا نے چیلنجنگ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کا پاؤں اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر کچلنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ضبط سے مسکراتا رہا، ورنہ ظالم نے اچھا خاصا پاؤں کا کچومر نکال دیا تھا۔ اسے تکلیف نہ ہوتے دیکھ کر وہ آنکھیں گھماتے ہوئی برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ نفیسہ دونوں کا پیار دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ میں اوپر جا رہا ہوں، چائے روم میں ہی لے آنا۔ تاشا دل ہی دل میں اس کے حکم پر جی بھر کر تل ملائی تھی، مگر اس کا حکم ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ روم میں ریلیکس ہو کر بیٹھا بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چائے کا کپ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ یہاں رکھ دو، اس نے مصروف سے انداز میں اسے دیکھے بغیر کہا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ تاشا کا دل کیا کہ چائے اس کے اوپر ہی الٹ دے۔ اس نے کپ کو اٹھا کر اس کے سر کے اوپر بلند کیا، لیکن واپس ہاتھ نیچے کر لیا اور کپ کو ٹیبل پر پٹک کر رکھا تاکہ اپنے غصے کا اظہار کر سکے۔ یہ لو تمہاری ٹپ، اس طرح شوہر کی خدمت کرو گی تو بہت جلد ترقی کرو گی۔ 10 کا نوٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ایمان نے مسکرا کر کہا۔ تاشا نے اس کے نوٹ بڑھائے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر ایک پرانی یاد تازہ ہوئی۔ وہ نوٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کو چڑمڑ کر کے ایمان پر پھینکتے اسے غصے سے گھور کر چلی گئی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے نوٹ اٹھایا اور سیدھا کر کے واپس جیب میں ڈال لیا، پھر مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر ایک سپ لیا۔ تاشا کبھی کبھاری چائے بناتی تھی، مگر اچھی بناتی تھی، اور یہ والی تو اسپیشل چائے تھی۔ پہلے گھونٹ میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تاشا نے اسے کتنی ذائقے دار چائے بنا کر دی تھی۔ اس میں چینی، پتی، دودھ کے ساتھ لونگ، کلونجی اور کالی مرچوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ اس نے منہ بنا کر کپ واپس میز پر پٹک دیا۔ اسے آفس جاتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ عمر نے اس کے سپرد جو کام کیا تھا وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر وہی کام کر رہا تھا۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا۔ عائشہ اسے بلانے آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی لڈ فولڈ کر کے اٹھا اور گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 8 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر نیچے چلا گیا۔ تاشا ابھی کھانے کی میز پر نہیں آئی تھی۔ بیٹا تاشا کہاں ہے، اسے ساتھ لے کر آتے۔ تاشا نے اس سے وہ سوال پوچھا تھا جس کا جواب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد سے وہ اس کے کمرے میں آئی ہی نہیں تھی، کم از کم اس کی موجودگی میں تو نہیں آتی تھی۔ بس آتی ہوگی، اس نے جبراً مسکرا کر بات سنبھالی۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گئی۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھا لیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے تھے، مگر سیڑھیاں چڑھ کر ایمان اپنے کمرے میں چلا گیا اور تاشا اپنے کمرے میں۔ وہ اپنا بقایا کام نپٹانے لگا اور تقریباً 10:30 بجے تک وہ بمشکل کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ پہلی دستک نے اس کی نیند میں کوئی خلل نہیں ڈالا۔ دوسری دستک پر اس کا ذہن ہلکا ہلکا بیدار ہونے لگا، اور تیسری بار کی دستک کے ساتھ اس نے بند آنکھوں سے دروازہ کھلنے کی آواز بھی سنی۔ تھکن تھی یا نیند کا غلبہ، اس کا ذہن بیدار ہو چکا تھا، مگر جسم میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسے بے حس حرکت پڑے دیکھ کر بالآخر آنے والے نے لب کشائی کر ہی لی۔ مجھے ماہین کے گھر جانا ہے۔ تاشا کی اچانک فرمائش پر ایمان نے اپنا مشکل ایک آنکھ کھول کر گردن گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اس وقت وہ نیند سے بھری آنکھیں لیے بیڈ پر اوندھا لیٹا اسے حیرت بھرے انداز میں استفسار کر رہا تھا، جبکہ وہ دروازے میں سینے پر ہاتھ باندھے پورے شاہانہ انداز میں کھڑی اپنے غلام کو حکم دے رہی تھی۔ ہاں ابھی اور اس وقت۔ تاشا وقت دیکھو کیا ہو رہا ہے، کل چلی جانا۔ وہ دوبارہ تکیے میں منہ دے کر لیٹ گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس سے سیدھے منہ تک بات نہیں کر رہی تھی، اور اب ضرورت پڑنے پر پھر اس کے پاس آئی تھی، مگر وہ اپنی تھکن کی وجہ سے اسے جانے سے انکار کر رہا تھا۔ تم نہیں لے کر جا رہے تو میں خود چلی جاؤں گی، پھر ماموں کو جواب دیتے رہنا کہ میں اکیلی کیوں گئی ہوں، وہ بھی اس وقت۔ اس نے ایمان کو ٹھنڈے انداز میں دھمکانے کی کوشش کی۔ یار کل چلی جانا، ابھی میں بہت تھکا ہوا اور صبح بھیا نے آفس پہ جلدی آنے کا کہا ہے۔ اس نے منہ تکیے سے باہر نکالے بغیر اپنی مجبوری بتائی۔ میں نے اجازت یا مشورہ نہیں مانگا، تم نے لے کر جانا ہے یا نہیں؟ وہ حتمی انداز میں بولی۔ ایمان نے سر اٹھا کر گردن گھما کر آنکھیں چھوٹی کر کے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ چلو۔ بالآخر وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے اٹھ گیا۔ تاشا نے کسی چالاک لومڑی کی طرح مبہم سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہاں کرنے کیا جا رہی ہو؟ نائٹ اسٹے کرنے؟ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے چابیاں اور والیٹ اٹھایا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھنے لگی۔ نہیں، مووی دیکھ کر واپس۔ ایمان نے مڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا۔ کیا ہے، رک کیوں گئی؟ اس کے اچانک رک جانے پر وہ اس کی پشت سے ٹکراتے بچی تھی، اس لیے ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگی۔ تم مووی دیکھنے کے لیے ماہین کے گھر جا رہی ہو؟ اس نے اپنے ذہن میں کلبلاتا غصہ دلانے والا سوال پوچھا۔
ہاں تو نمرا اور ملائکہ پہلے سے ہی وہاں ہیں، ماہین کی کزنس آئی ہوئی ہیں، تو میرا بھی موڈ بن گیا۔ اس نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تاشا تم سچ سچ مجھ سے اتنا تنگ ہو کہ اس طرح مجھے ٹارچر کرو گی؟ وہ غصہ ضبط کر رہا تھا، اسے رات کا یہی پہر ملا تھا اسے تنگ کرنے کے لیے۔ اس میں ٹارچر والی کیا بات ہے؟ کیا معصومانہ انداز تھا۔ ابھی میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، پھر 3 گھنٹے بعد میں تمہیں لینے جاؤں گا۔ میری ساری رات اسی میں گزرے گی۔ نیند نہیں لوں گا ٹھیک سے تو ٹھیک سے کام نہیں کر سکوں گا۔ بھیا مجھے سب کے سامنے ذلیل کریں گے، آپس میں بے عزتی الگ، اور پھر گھر میں بابا جان کو جب وہ میری کارکردگی بتائیں گے تو ان کے سامنے مجھے الگ سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ پہلے ہی وہ مجھ سے کچھ خاص خوش نہیں ہے، کیا چاہتی ہو؟ جو تھوڑی بہت بچت ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ صاف صاف کہو تم مجھے لے کر جانا نہیں چاہتے، خود تم دوستوں کے ساتھ جب تمہارا دل چاہے ملنے پہنچ جاتے ہو، میری باری تمہیں مسئلے ہونے لگتے ہیں۔ تاشا غصے سے کہہ رہی تھی، مگر غصے سے زیادہ اس کا انداز خفگی والا تھا۔ میں نے لے جانے سے منع نہیں کیا، لیکن پھر تم رات وہیں رہ لینا، کل واپسی پہ میں تمہیں لیتا آؤں گا۔ اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھ کر ایمان نے درمیانی راہ نکالی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس سے مزید متنفر ہو جائے۔ میں کیوں رہوں اتنی دیر اس کے گھر؟ وہ میری دوست ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں وہاں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاؤں۔ اس نے منہ پھلا لیا تھا۔ آخر کیا چاہتی ہو؟ اس نے بے بسی سے تاشا کو دیکھا۔ وہ ضد ہو رہا تھا، نہ ویسے مان رہی تھی نہ ویسے۔ رہنے دو، میں نہیں جا رہی۔ اس سے خفا ہو کر اپنے کمرے کی جانب مڑی۔ ایمان نے صورت سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا، نہ جانے کیوں اسے خفا دیکھ کر اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ تاشا نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے نہیں جانا، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالوں گی، چاہے کوئی بھی کہے۔ وہ واپس جتنی سیڑھیاں اتری تھی چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایمان اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ چھپاتے اس کے پیچھے لپکا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ تاشا کو اس کی حرکت پر اور غصہ آیا۔ اب کیا ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ انگلی سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی جبکہ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ناراض مت ہو، کل لے جاؤں گا پکا۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کو وہ اپنائیت سے بولا تھا۔ مجھے جانا ہی نہیں ہے کہیں، وہ آنکھیں گھما کر منہ بنا کر بولی۔ ایمان ہلکا سا مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر تاشا کے غصے میں اضافہ ہوا۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس کے سامنے آئی اور اسے مارنے لگی۔ نکلو میرے کمرے سے۔ وہ دونوں بازو کا کراس بنائے ہنستے ہوئے اس کے وار روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ نہیں رکی تو ایمان نے اس کے ہاتھ سے تکیہ کھینچ لیا۔ اچھا بات تو سنو، اب تم یہیں رہو گی ساری زندگی، واپس نہیں آؤ گی ہمارے کمرے میں؟ اس کا انداز شرارتی لیکن محبت بھرا تھا۔ میرا کمرہ یہ ہے، تاشا نے ٹھوس لہجے میں یہ پر زور دے کر کہا۔ تو میں ادھر شفٹ ہو جاتا ہوں، ویسے بھی مجھے یہ کمرہ پہلے سے پسند ہے، وہ ریلیکس سے انداز میں کہتے ہوئے ایک دم دروازے سے ہٹ کر اس کے بیڈ پر ہاتھ میں پکڑا تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ اٹھو میرے بیڈ سے، اٹھو۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے اس کے پاس آئی اور بازو کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ غصے میں بہت پیاری لگتی ہو۔ اسے حیران اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں خود کو گھورتے پا کر وہ کہے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ تاشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے ایمان کے شریر مسکراتے لبوں کو دیکھا اور پھر بھرپور انداز میں اس کے کندھے میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ اف، ظالم انسان! اس نے بمشکل اپنا کندھا اس کے دانتوں سے چھڑایا۔ تاشا نے اتنی زور سے کاٹا تھا جیسے اس کا گوشت چبا ہی جائے گی۔ ایمان نے اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کندھے سے ٹی شرٹ کو نیچے کیا اور اس کے کانٹے کی جگہ کو دیکھا۔ وہ مکمل سرخ ہو چکی تھی، 2-3 ننھے سرخ قطرے سے نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف دہ اور افسوسناک تاثرات سے تاشا کو دیکھا۔ کیوں اتنی جلدی خود کو بیوہ کرنے پر تلی ہو؟ تھوڑا لحاظ ہی کر لیا کرو، اب میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ ایک ہاتھ کندھے پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ اس نے اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ تاشا نے دروازہ زور سے بند کیا اور لاک کر لیا، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھی، تکیے کو ہاتھ میں لیے بلا مقصد گھورا۔ کیا ہے؟ اس نے تکیے کو یوں گھورا جیسے ایمان کو گھور رہی ہو، اور آنکھیں نکال کر دکھائیں، پھر جانے کیوں دل کو کچھ ہوا۔ اس وقت گھبراہٹ میں اس نے کچھ زیادہ ہی زور سے کاٹ دیا تھا۔ یقیناً اسے بہت تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حرکت بھی تو ایسی کی تھی۔ بہت اچھا کیا میں نے، وہ اپنے آپ میں بڑبڑاتے ہوئے خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ وہ کون سا تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہا تھا؟ تعریف ہی تو کی تھی تمہاری، اس کے اندر سے کوئی بولا تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر تکیے کو گھورتے ہوئے واپس بیڈ پہ پھینکا۔ اسے ماہین کو کال کر کے نہ آنے کا بتانا تھا۔ پیاس کی شدت کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھا کر دیکھا تو 2 گھونٹ ہی نکلے۔ وہ پی کر بھی اس کی پیاس مکمل طور پر نہیں بجھی تھی۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر وقت دیکھا، صبح ہو چکی تھی۔ نہا دھو کر فجر پڑنے کے بعد اس نے مزید پیاس بجھانے کی خاطر وہ جگ اٹھایا اور نیچے اتر آیا۔ کچن میں داخل ہونے سے قبل وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکا۔ حیرت انگیز طور پر آج تاشا کچن میں گھسی اپنا ناشتہ خود بنا رہی تھی۔ وہ جگ کاؤنٹر پر رکھ کر وہیں دروازے کے فریم سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر انہماک سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کی قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی اور دوپٹے کو ایک کندھے سے تیرچا کر کے دوسری طرف سے گرا باندھی ہوئی تھی۔ بالوں کی رب سے پونی ٹیل میں اس کے بال ہلنے سے ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ یہ نظارہ روز دیکھنے کو تھوڑی ملتا تھا۔ وہ اپنی پیاس بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی پرشوق نگاہوں کی تپش محسوس کر کے تاشا کو اندر ہی اندر گھبراہٹ نے گھیرا۔ رات کو کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا اور فجر میں جلدی اٹھ گئی تھی، اسے اب بھوک لگنے لگی تھی۔
باقی سب گھر والوں نے سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ایمان بھی اپنے کمرے میں ہی تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ سب سے پہلے وہی اسے کچن میں دیکھے گا۔ اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی، مگر جب اس کی نگاہوں کتاب نہ لا سکی اور گھبراہٹ کے باعث اس کے گال گلابی سے سرخی میں تبدیل ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے تو اس نے ایمان کو پلٹ کر گھورا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں تاشا کے لیے ستائش تھی اور پیار بھری نظروں کے تصادم پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ گھورنا بند کرو مجھے، وہ نتھنے پھلا کر بولی۔ ورنہ؟ اس کے ہونٹ ذرا سے واضح مسکراہٹ میں پھیلے تھے۔ ورنہ؟ اس نے ایک دم سے کچھ نہ سوچا اور وہ صرف ورنہ کہہ کر اٹک گئی۔ ایمان کی مسکراہٹ کا وجہ مزید کشادہ ہوا۔ اس کی گڑبڑاہٹ سے محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس نے پہلی بار تاشا کو اس طرح نروس ہوتے دیکھا تھا۔ ورنہ میں ماموں سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ جب کچھ اور نہ بن پڑا تو وہ جو اس کے منہ میں آیا وہ وہی کہہ گئی۔ ایمان ہلکا سا ہنس پڑا۔ اچھا، کیا کہو گی ماموں کو؟ ایمان مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے چڑھانے کے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تاشا کو اپنے اس طرح گڑبڑانے پر غصہ آنے لگا۔ خواہ وہ اسے خود سے کمزور سمجھے گا اور زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ پیار بھری نہیں، لوفرانہ نگاہوں سے۔ اس نے آنکھیں گھما کر کہا، چلو تم جو بھی سمجھ لو، پھر بھی اس میں غلط کیا ہے؟ لائسنس ہے میرے پاس تمہیں لوفرانہ نگاہوں سے بھی دیکھنے کا۔ وہ اسے مزید چڑھاتے ہوئے بولا۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت رقص کر رہی تھی۔ تاشا کے تو سر پر لگی، طلبوں پر بجھی۔ دوسری لڑکیاں ہوتی ہوں گی تمہاری اس چیپ ڈائلاگ بازی سے امپریس۔ یہ تھرڈ کلاس حرکتیں تم میرے ساتھ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ ایک دم سے ماحول کا شوق پن اڑن چھو ہو گیا۔ اس کا انداز بہت ہتک آمیز تھا، جیسے وہ کوئی سڑک چھاپ قسم کا انتہائی لوفر لڑکا ہو۔ ایمان کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی اور آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھا۔ منقوہا ہو تو میری، اگر تمہیں میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ اسے تاشا کے الفاظ سن کر شدید دکھ ہوا تھا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ نکاح نامے پر تم نے خود سائن کیے تھے، اتنے سارے لوگ گواہ ہیں ہماری شادی کے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر تم نے خود کو میرے نکاح میں دیا تھا۔ پھر اب نہیں مانتی کا مقصد؟ وہ اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی، جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ گھر والوں نے کس طرح بلیک میل کیا تھا مجھے؟ وہ تیوریاں چڑھائے بول رہی تھی۔ ایمان نے مزید کچھ کہے بنا 3 سیکنڈ تک اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمان کا دل پھر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ کیا ساری زندگی وہ اس کے ساتھ ایسے ہی رہے گی؟ کیا کبھی اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوگا ہی نہیں؟ ایسے کئی سوالات نے ایک ساتھ اس کے دماغ پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔